कार से उतरते हुए कबीर दादा को तनावश के चेहरे पर सख्त खुशी वाज़ेह नज़र आ रही थी। यकीनन वो इसके जल्द लौट आने पर खुश थी। मेरे लिए ख़रीदारी की है? इसके करीब पहुंचने पर तनावश ने शरारती लहजे में पूछा। हाँ कहते हुए वो आगे बढ़ गया। सच? खुशी से चहकते हुए इसने कभी से इसके हाथ से शॉपर झपट लिया था। कमरे में दाखिल होने तक वो शॉपर से तयशुदा सूट निकाल कर खोल चुकी थी। ये क्या नज़र नहीं आ रहा क्या? सोफे पर नशिस्त संभालते हुए कबीर दादा ने तीखे लहजे में पूछा। तनावश के हवाले से वो सूट करते हुए इसे अजनबी लड़के को सूट देने से भी ज़्यादा खफत हो रही थी। कभी मुझे इस तरह का लिबास पहनते देखा है? जीन्स की तंग पतलून और शर्ट को देखते हुए तनावश का मुंह बन गया। मुझे शौक़ नहीं है तुम्हारे लिए ख़रीदारी करने का। आज शाम को दावत थी, सोचा नया सूट ख़रीद लूँ। तनावश ने साफ गोई से कहा। आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं, अलबत्ता हुक्म पर यह पहन सकती हूँ। इसने मुंह बनाते हुए कहा। रहने दो, मैं फजूल बातों में अपना हुक्म ज़ाया नहीं किया करता। खफा हो गए तनावश ने इसके चेहरे पर नाराज़गी के असरात तलाश करने की नाकाम कोशिश की। मेरा ख्याल है हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता मौजूद नहीं जिसमें नाराज़गी का पहलू निकल सके। कबीर दादा ने इसके नाजुक एहसासात पर बड़ी गहरी चोट लगाई थी। तनावश के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैंने नाराज़गी का इसलिए पूछा है कि जल्दबाजी में यह कह गई कि आपकी ख्वाहिश पर ये कपड़े नहीं पहनूंगी। मुझसे गलती ये लिबास ख़रीदने में हुई। बाकी हकीकत यह है कि मुझे नहीं मालूम औरतें किस किस्म का लिबास पहनना पसंद करती हैं। तनावश शौक़ लहजे में बोली। बाकी औरतों को छोड़ें, मेरी बात करें, और मैं जो पसंद करती हूँ रोज़ाना वही तो पहनना होता है। इसमें ना जानने के क्या मायने? कबीर दादा ने बज़ाहिर गुस्से भरी निगाह इसके शोखी भरे मासूम चेहरे पर डाली, मगर मुँह से कुछ कहे बिना इसे घूरने लगा। खाना खाएंगे? वो इसके बूट खोलते हुए मुस्तफसर हुई। कभी दिन का खाना घर खाया तो नहीं, चलो आज खा लेता हूँ। इतने एहसान ना किया करें जो उतारे ही ना जा सकें। इसके घुटनों पर थोड़ी टेकते हुए वो ममनूनियत से बोली। कबीर दादा ने इसके लहजे में तंज की आमेज़िश तलाश करने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। वो जान छुड़ाने के से अंदाज में बोला। अच्छा, अब फजूल बातें छोड़ो और खाना ले आओ। विजिटिंग कार्ड तो मिल गया था ना? तनावश मायने खेस लहजे में पूछा। हाँ, वो नज़रें चुरा गया था। मैंने नाश्ता कर लिया था। ना जाने वो उसे मुतल्ला कर रही थी या वादा याद दिला रही थी। वो चिढ़कर बोला। बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारा, आप हर वक्त इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? वो इसके साथ ही जुड़कर बैठ गई थी। शायद तुम खाना ला रही थी। इसने तनावश की बात का जवाब देने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। अच्छा, शाम को कॉलेज वाली यूनिफॉर्म पहन लूँ? वो बुरा बनाए बगैर शुरू रही। इन कपड़ों में तुम इतनी भी अच्छी नहीं लगती कि जो हर वक्त पहने रखो, और 3-4 जोड़े सिलवा लो। अच्छा लगने की वजह से नहीं सिलवाए। फिर वो दुखी लहजे में बोली। गरीबों की ज़िंदगी नज़रिया ज़रूरत के तहत ही गुजरा करती है। आम कपड़ों के बगैर तो गुजारा हो जाता था, कॉलेज यूनिफॉर्म के बगैर नहीं। इसी वजह से आम कपड़ों की जगह भी कॉलेज यूनिफॉर्म ही सिलवा लेती थी। और इतने पैसे अम्मी जान के पास भी नहीं होते थे कि मेरी ख्वाहिशात पूरी करती रहती। कबीर दादा में हल्की सी निदामत नमूदार हुई। वो बात बनाते हुए बोला। अगर कपड़े लेने हैं तो अभी अजीम को साथ ले जाकर ख़रीद लो। शुक्रिया। वो इसके जोड़े को उठाकर रैक की तरफ बढ़ गई। कबीर दादा खामोश बैठा इसे घूरता रह गया। इसका शुक्रिया कहना इसे खासा तंजिया लगा था। तकरीब के लिए इसने शादी के दिन वाले कपड़े पहने थे। हुस्न, सजावट या पहनावे का मोहताज नहीं हुआ करता। तनावश आम और सस्ते कपड़ों में भी नुमाया लग रही थी। तैयार होकर वो कबीर दादा को मुखातिब हुई। बताइए ना, कैसी लग रही हूँ? जैसी हो वैसी ही लगोगी। कैसी हूँ भला? खामोश रहना तो इसने सीखा ही नहीं था। मुझे नहीं पता, और ना इस किस्म के फजूल सवाल मुझसे किया करो। वो इसके सरापे से निगाहें चुरा गया था।
تو کس سے پوچھوں؟ اس نے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا۔ کیا میرا کسی اور سے پوچھنا آپ کو برا نہیں لگے گا؟ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑاتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ چلو دیر ہو رہی ہے۔ تناوش کے بہت سے سوالوں کی طرح اس سوال کا جواب بھی وہ گول کر گیا تھا۔ وہ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ وہ بچپن ہی سے ایسی تھی، بہت زیادہ باتونی، شوخ اور نٹ کھٹ۔ دلاور شیخ کی وجہ سے اس کی ہنسی کہیں غائب ہو گئی تھی، جو دلاور شیخ کی موت کے ساتھ واپس آئی۔ کبیر دادا کو چھیڑتے ہوئے اسے اور بھی لطف آتا تھا۔ نہ جانے پہلے دن سے اللہ اسے کیوں یقین ہو گیا تھا کہ کبیر دادا اسے پسند کرتا ہے۔ عورتوں کی فطرت اللہ پاک نے ایسی بنائی ہے کہ خود پر پڑنے والی نگاہوں کو فوراً پہچان جاتی ہیں، اس لیے حرص و ہوس میں ڈوبی نگاہوں اور خلوص بھری نگاہوں میں فرق کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ دلاور شیخ اور خاور شیخ کی گندی نگاہیں اسے بھولی نہیں تھیں۔ اس کے برعکس کبیر دادا نے ابھی تک نہ تو محبت یا چاہت کا اظہار کیا تھا اور نہ اس کی کوئی تعریف ہی کی تھی۔ اس کے باوجود جانے کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے، اس کی طرف سے بیزاری اور ثقافت کا مسلسل اظہار بھی تناوش کو مصنوعی لگتا تھا۔ اس کے بار بار کہنے پر کہ جلد ہی طلاق دے کر گھر بھیج دے گا، تناوش کو یوں لگتا جیسے وہ خود کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی انہی کیفیات سے جرأت پا کر تناوش اس حد تک اتر آئی تھی کہ شراب کی الماری کو بھی تالا کر کے اس پر اپنی اہمیت جتانا شروع کر دی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود یہ خوف اور اندیشہ اس کے دل میں پہلے دن سے موجود تھا کہ کبیر دادا کی پسند پر کسی بھی وقت اس کی لاابالی فطرت اور ایک گینگ کے سربراہ ہونے کا زحم حاوی ہو سکتا ہے۔ ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اچانک اسے اپنا موبائل فون یاد آیا، جو وہ تپائی پر رکھ کر بھول آیا تھا۔ تم جاؤ، میں 1 منٹ میں آیا، بجائے تناوش کو بتانے کے وہ خود کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ کبیر دادا کا اس کو کوئی کام خود سے نہ بتانا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس سے پہلو دہی کی کوشش میں مصروف ہے۔ محافظ اور ڈرائیور تیار کھڑے تھے۔ کبیر دادا کے فون اٹھا کر دروازے تک پہنچتے تک تناوش کار کے قریب پہنچ چکی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحب۔ عظیم نے فوراً مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ مجھے بیگم صاحبہ نہیں، دادی کہا کرو۔ اس کے قریب رکتے ہوئے وہ بظاہر سنجیدہ لہجے میں بولی تھی۔ دادی؟ عظیم ہکلا گیا۔ ہاں، وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی تھی۔ کبیر کو دادا کہتے ہو تو اس لحاظ سے میں تمہاری دادی ہوئی نا؟ کبیر دادا کے کانوں تک بھی یہ بات پہنچ گئی تھی۔ بے ساختہ امٹ پڑنے والے قہقہے کو روکنے کے لیے وہ ایک دم مڑ کر پردے کی اوٹ میں ہو گیا۔ تناوش دادی تصور کی اسکرین پر اسے اپنے آدمی کہتے سنائی دیے۔ بڑی مشکل سے ہنسی کو روک کر اس نے چہرے پر دوبارہ سنجیدگی طاری کی اور باہر نکل آیا۔ وہ عقبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ عظیم نے کبیر دادا کے لیے دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے نشست سنبھالتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی وہ کھسک کر اس کے قریب ہو گئی۔ کھڑکی کی طرف سمٹے ہوئے کبیر دادا نے اسے غصیلی نظروں سے گھورا، مگر وہ بے نیاز بنی بیٹھی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ منہ زبانی کہنے پر اسے الٹا ہی جواب ملتا اور اپنے ملازموں کے سامنے وہ کوئی الٹی بات نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس کے تمام آدمی اس سے یوں خوف کھاتے تھے جیسے پرائمری کے طالب علم استاد سے ڈرتے ہیں، جبکہ تناوش اس کے غصے اور رعب کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ شرمیلی، معصوم اور کم کو نظر آنے والی چھوٹی سی لڑکی اتنی شوخ اور تیز ہوگی، یہ کبیر دادا نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ہر بار کبیر دادا یہ سوچ کر طرح دے جاتا تھا کہ 2-3 دن بعد اس نے چلے جانا ہے، مگر کبھی کبھی اسے خود بھی لگتا کہ 2 دن گزرتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگتا کہ اخلاق حسین جیسے آدمیوں سے بچانے کے لیے اس نے وقتی طور پر اسے رکھ لیا ہے۔ اخلاق حسین کی کوٹھی کی دیوار کے ساتھ کافی گاڑیاں ایک ترتیب کے ساتھ پارک تھیں، لیکن اس کی گاڑی سیدھا گیٹ پر جا کر رکی۔ محافظوں نے البتہ اپنی جیپیں باہر ہی گراج میں پارک کر دی تھی اور گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ چوکیدار نے کبیر دادا کو پہچانتے ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ کوٹھی کے وسیع لان میں رنگ و نور کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سیمنٹ کی پختہ روش پر روکی۔ عظیم نے جلدی اسے اتر کر کبیر دادا کے لیے دروازہ کھول دیا۔ تناوش عظیم کا انتظار کیے بغیر خود دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ ان کے اترتے ہی ڈرائیور گاڑی کی گراج کی طرف لے گیا۔ ان کی گاڑی کو دیکھتے ہی اخلاق حسین خوش آمدید کہنے کے لیے ان کی طرف آ گیا۔ کبیر دادا سے مصافحہ کر کے اس نے گہری نگاہ تناوش پر ڈالتے ہوئے کہا، تشریف آوری کے لیے شکریہ بھابھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے انہیں ترتیب سے لگے ہوئے صوفوں کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ تناوش کا ایسی تقریب میں شرکت پہلا موقع تھا۔ اس سے پہلے وہ محلے کی شادیوں وغیرہ میں تو شامل ہو چکی تھی، مگر ان تقاریب اور حالیہ تقریب میں زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا تھا۔ تقاریب کو دولت ہی سے 4 چاند لگائے جا سکتے ہیں، اور اخلاق حسین کی شاخ کے پاس کون سی دولت کی کمی تھی؟ تناوش ہلکے سے نروس ہوئی، مگر پھر سے
اپنے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہوئے کبیر دادا کو دیکھتے کہ اس کے دل سے تمام خوف اور ڈر بھاگ گئے تھے۔ وہ پر اعتماد انداز میں صوفوں کے قریب پہنچی اور وہاں اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے مرد و زن اعلیٰ پہناووں میں براجمان تھے۔ عورتوں نے خوب میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ ان کے چمکتے دمکتے لباس کے مقابلے میں تناوش کا سستا اور عام سا لباس تضحیک اور استہزاء کا نمونہ ہی تھا۔ وہ چہرے پر خود اعتمادی پیدا کیے کبیر دادا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ زیادہ تر حاضرین کی نگاہیں تناوش کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں اور اس کی وجہ سے کبیر دادا سے اس سے شادی کا معاملہ تھا۔ کافی لوگ اس لڑکی کو دیکھنے کے خواہاں تھے جس نے کبیر دادا جیسے اکھڑ کو اپنے بس میں کر لیا تھا۔ کچھ عورتیں دبی زبان میں ہنستے ہوئے اس کے لباس اور سر سے لپٹے دوپٹے کا مذاق اڑانے لگیں۔ پاشا اپنے ساتھ بیٹھے کاشف راجپوت سے مخاطب ہوا۔ کاشف دادا، مشکل ہے کہ کبیر دادا اس لڑکی کو طلاق دے۔ اتنی معصوم پاکیزہ صورت لڑکی سے جان چھڑانا آسان کام نہیں ہے۔ کاشف نے منہ بناتے ہوئے کہا، یوں بدفعال تو منہ سے نہ نکالو یار۔ کسی وقت نوشاد افریدی نے اخلاق حسین کے کان میں سرگوشی کی، شاہ جی، اس خبیث کا باولا پن سمجھ میں آ رہا ہے۔ اخلاق حسین نے بھی اسی کی طرح سرگوشی کی۔ کہا تھا نا لاکھوں کروڑوں میں ہے کہ یقین کرو ہنستے ہیں تو انسان کو کچھ ہونے لگتا ہے۔ نوشاد افریدی ندیدے پن سے ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا، اب تو اس بلبل کو حاصل کرنے کا ارادہ مزید پختہ ہو گیا ہے، مگر اس خبیث دیو سے نمٹے بغیر تو یہ بلبل ہاتھ نہیں آنے والی۔ اخلاق حسین کے لہجے میں کبیر دادا کے لیے نفرت ہی نفرت ابل رہی تھی۔ نوشاد بے پرواہی سے بولا، اس کا حل میں نے سوچ لیا ہے۔ کون سا حل؟ اخلاق حسین مستفسر ہوا۔ نوشاد جھلاتے ہوئے بولا، وہی یار تمہیں 10 دفعہ تو بتا چکا ہوں۔ اس کی پرہوس نگاہیں ابھی تک تناوش کے ملیح چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ کبیر دادا شہاب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تناوش بھی اس کے پہلو میں جم گئی تھی۔ ان صوفوں پر زیادہ تر مرد ہی بیٹھے تھے۔ عورتوں کی ٹولیاں دائیں بائیں کھڑی گپیں آنکھنے میں مصروف تھیں یا کچھ فاصلے پر سر جوڑے بیٹھی تھیں۔